بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں، وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ یعنی چند صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، اور اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، کہ آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، میں آپ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتا سوائے اپنی جان کے، سوائے اپنے آپ کے۔ سچ بولنے والے صحابہ تھے، صحابہ غفلت میں بھی ان کی زبان سے خلاف حقیقت بات نہیں نکلتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ بولا کہ اپنے آپ سے تو نہیں، لیکن اپنے علاوہ ہر چیز سے زیادہ، اپنی اولاد، اپنی بیوی، بال بچے، پیسہ، دنیا، ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور اس پہ خوش نہیں ہوئے، تنبیہ فرمائی، لا، فرمایا لا یا عمر، نہیں ہے عمر، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذاتی سے قبضے میں میری جان ہے، حتی اکون احب الیک من نفسک، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ میں تمہارے لیے تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جب تک تم اپنے آپ سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو بحیثیت اللہ کے رسول کے، تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے کیا کیا؟ تھوڑی دیر رکے، توقف فرمایا، تھوڑا ٹھہرے۔ کیوں ٹھہرے؟ اس کی وضاحت نہیں ہے، اب اس کے بارے میں علماء نے الگ الگ تشریحات کی اپنی سمجھ کے اعتبار سے۔ تھوڑی دیر ٹھہرے، پھر فرمایا فَإِنَّهُ الْآن، اب میں کہتا ہوں کہ آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تھوڑی دیر توقف کی، پھر یہ بات بولی کہ اب میں کہتا ہوں کہ اب میں اپنے آپ سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ بدل گیا۔ تب حضور نے فرمایا الآن یا عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب اس میں سوچنا یہ ہے کہ کیوں حضرت عمر نے پہلے یہ کہا، پھر کیا ہو گیا تھوڑی دیر بعد انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں جتنی اپنی جان سے بھی زیادہ۔ اس تھوڑی دیر میں کیا کیا انہوں نے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ میں غور کیا، اپنے آپ سے بات کی، سیلف ٹاکنگ کی، جس کو انٹرپرسنل کمیونیکیشن کہتے ہیں، جس کو دھیان کہتے ہیں۔ اپنے دل سے پوچھا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سوچا ہوگا۔ جیسے اس بات کو سمجھنے کے لیے میں واقعہ بیان کرتا ہوں، قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا، اور اس نے حضرت اسد بن فرات رحمۃ اللہ علیہ سے، جو ایک بزرگ ہیں، ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ یہ جو حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین، کہ میں جب تک کسی کے لیے اپنی اولاد، پوری دنیا، سارے انسان اور خود اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک اس شخص کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ یہ جو حضور کی حدیث ہے، مجھے اس سلسلے میں مجھے بڑی بے چینی ہے، کیونکہ میں اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کر پا رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس شخص نے آ کر حضرت اسد بن فرات رحمۃ اللہ علیہ سے یہ اپنی تکلیف بیان کی، الجھن بیان کی۔ تو حضرت اسد بن فرات رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کی الجھن اس طرح دور کی، پوچھا، ظاہر مومن تھا وہ، انہوں نے اس شخص سے پوچھا، سوال کرنے والے سے، کہ ذرا بتاؤ، فرض کرو لو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرنا، اگر حضور ہمارے بیچ میں ہوتے زندہ، اس کے بعد پھر وہ کوئی انہیں قتل کرنے جاتا، ان کو شہید کرنے جاتا، ان کی جان لینے جاتا، اکنت تفدیہ بنفسک، کیا تم اپنی جان کے بدلے میں حضور کی جان بچا سکتے تھے؟ کیا تم اپنی جان قربان کر کے حضور کی جان بچا لیتے؟ اس نے کہا بالکل، اپنی جان، اپنی اولاد کی جان، ساری دنیا قربان کر لیتا، لیکن حضور کو شہید ہونے نہیں دیتا، ان پر ایک چاقو لگنے نہیں دیتا۔ فرمایا بس یہی ہے محبت۔ اور آدمی خوش ہو گیا، کہا فرج اللہ عنک کما فرجتها عنی، اس نے دعا دی بزرگ کو، حضرت اسد کو، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور کرے، ہمیشہ جیسے آپ نے میری اتنی بڑی پریشانی دور کر دی۔ یہی معاملہ یہاں پر ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا تھوڑے دل میں کہ رسول اللہ کا مرتبہ میرے نزدیک کیا ہے، خود ہم لوگ اپنے اپنے دل سے یہاں پر پوچھیں اس موقع پر کہ حضور کی حیثیت کیا ہے۔ اگر حضور ہمارے درمیان ہوں
تو کیا ہم حضور کو دیکھنے کے لیے اگر وہ اس وقت دنیا میں کہیں بھی ہوتے کیا ہم پہنچ نہیں جاتے؟ ساری جائیدادیں بیچ کر پہنچ نہیں جاتے؟ اگر پہنچ جاتے تو اس کا مطلب محبت ہے۔ حدیث شریف میں، مسلم شریف کی روایت بھی ہے، حضور نے فرمایا کہ من اشد امتی لی حبا، میری امت میں جو لوگ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں ان میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں، ناس یکونون بعدی، جو لوگ میری وفات کے بعد آئیں گے۔ یود احدہم لو رآنی بمالہ واہلہ، وہ مجھے دیکھنا چاہیں گے، تمنا کریں گے کہ اگر اپنے سارے جائیدادیں اور اپنے گھر والوں کو کی جانیں قربان کرنے کے بدلے میں اگر مجھے ایک نظر دیکھ لیں تو مجھے دیکھنا چاہیں گے۔ تو یہ محبت ہر مومن کے دل میں ہے، اگر وہ خود جا کر دیکھے تو سمجھ میں آئے گا۔ خود سے یہاں پر بات کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کتنا بڑا ہے، ان کی باتیں اللہ کی باتیں۔ اگر حضور ہمارے بیچ میں ہوتے تو کیا ہم ان کے اشارے پر جان قربان نہ کر دیتے؟ یہی کام حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا، اپنے آپ سے پوچھا کہ بتاؤ حضور کے لیے تم جان قربان کر سکتے ہو؟ ظاہر ہے ایک ادنا مسلمان بھی کر سکتا ہے، تو حضرت عمر کی بات ہی کیا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق لینے کی ضرورت ہے، اس واقعے سے یہ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے ہم سب کو کہ اللہ جل شانہ کی ذات اقدس ہے، ذات باری تعالیٰ، اللہ کا کلام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں کبھی کبھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت ممکن ہے جب ان کے بارے میں ہم سوچیں، ان کی حقیقت کے بارے میں سوچیں کہ یہ چیزیں کیا ہیں، یہ لوگ کون ہیں، یہ ذات کیا ہے، تو پھر شاید ہمارے اندر، شاید جب ہم ان چیزوں کے بارے میں غور کریں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچیں، تو شاید ایمان مضبوط ہو۔ غور و فکر کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ تھوڑا سا وقت نکال کر ضرورت ہے کہ ہم لوگ سوچیں اور حقائق پر غور کریں، جو دنیا ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اس سے آنکھیں بند کر کے دل کی دنیا میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ ایسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دل میں جھانکا اور ایک محبت پالی اور حضور کی بشارت بھی سن لی کہ اب تمہارا ایمان مکمل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔